بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں بچوں، کل اسباب علم کے 3 میں منحصر کرنے پر ماتن پر اعتراض تھا۔ آج اس اعتراض کو میں پھر دوہرا دیتا ہوں۔ ماتن پر اعتراض یہ ہے کہ جناب آپ نے اسباب علم کو 3 میں منحصر جو کیا ہے یہ غلط ہے۔ اسباب علم میں سبب سے مراد یا تو سبب حقیقی ہے یا سبب ظاہری ہے یا سبب مفضی فی الجملہ ہے۔ سبب حقیقی اس سبب کو کہا جاتا ہے جو بغیر کسی واسطہ کے مسبب میں مؤثر ہو، بغیر کسی واسطہ اور ذریعہ کے مسبب کو موجود کر دے، ایسے سبب کو سبب حقیقی کہا جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ سبب حقیقی ہے، اللہ تعالیٰ مسبب کو موجود کرنے میں کسی واسطہ اور ذریعہ کے محتاج نہیں ہے، بلا واسطہ بلا ذریعہ کے اللہ تعالیٰ مسبب کو موجود کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سبب حقیقی ہے۔ سمجھا سبب حقیقی کی تعریف؟ سبب ظاہری اس سبب کو کہا جاتا ہے جس کی طرف مسبب کی نسبت کی جائے، جیسے احراق کے لیے آگ سبب ہے، کیونکہ احراق کی نسبت ظاہری طور پر آگ کی طرف ہی ہوتی ہے۔ گھر جل گیا تو گھر کے جلنے کی نسبت کس کی طرف ہوگی؟ آگ کی طرف۔ تو احراق کے لیے آگ نار سبب ہے، یہ سبب ظاہری ہے، کیونکہ اسی کی طرف احراق کی نسبت ہوتی ہے۔ تو سبب ظاہری سے مراد وہ سبب ہے جس کی طرف بظاہر فعل منصوب ہو، اور سبب مفضی فی الجملہ اس سبب کو کہا جاتا ہے جس سبب کے پائے جانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عادت مسبب کو موجود کر دینے کی ہے۔ مرد و عورت کے اختلاط یہ سبب ہے بچہ کے پیدا ہونے کا، اس سبب کے پائے جانے کے ساتھ اللہ کی عادت ہے بچہ کو پیدا کر دینے کی، ورنہ اللہ تعالیٰ اس سبب کے بغیر ہی بچہ پیدا کر دیتا ہے، کرتے ہی ہے، کیا ہے۔ تو سبب مفضی فی الجملہ اس سبب کو کہا جاتا ہے جس سبب کے پائے جانے کے ساتھ مسبب کو موجود کر دینے کی اللہ کی عادت ہے۔ تو ماتن پر اعتراض یہ ہے کہ اسباب علم 3 جو آپ نے بتائے، اسباب علم میں سبب سے مراد یا تو سبب حقیقی ہوگا یا سبب ظاہری ہوگا یا سبب مفضی فی الجملہ ہوگا۔ ان تینوں میں سے چاہے آپ جو بھی مراد لیں، ان تینوں سببوں میں سے کسی سبب کو آپ اختیار کریں۔ سبب کے یہ 3 شقیں ہیں، ان تینوں شقوں میں سے جس شق کو آپ اختیار کریں، اسباب علم کو 3 کہنا صحیح نہیں، کیونکہ سبب سے مراد اگر آپ سبب حقیقی لیتے ہیں تو سبب حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ دنیا میں جتنے علوم حاصل ہوتے ہیں ان تمام علوم اللہ تعالیٰ کے علم کو موجود کرنے اور پیدا کرنے سے ہوتا ہے۔ دنیا میں کسی کو کسی بھی چیز کا علم جو حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کے اندر اس چیز کا علم پیدا کرنے اور علم کو موجود کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو تم کو کسی بھی چیز کا جو علم حاصل ہوتا ہے، یہ ہم کو اللہ تعالیٰ ہمارے تمہارے اندر اس چیز کا علم پیدا فرما دیتے ہیں، اس چیز کا علم موجود کر دیتے ہیں، تو ہمیں اس چیز کا علم حاصل ہو جاتا ہے۔ اس چیز کا علم حاصل ہونے میں نہ تو حواس کا کوئی اثر ہے،
نہ خبر صادق کا کوئی اثر ہے، نہ عقل کا کوئی اثر ہے۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی مؤثر نہیں ہے۔ ان تینوں کے اثر کے بغیر، ان تینوں کے تاثیر کے بغیر، ان تینوں کے اثر انداز ہوئے بغیر کسی بھی چیز کا علم اللہ تعالیٰ میرے اندر پیدا کرنے سے، علم کو موجود کرنے سے ہمیں علم ہو جاتا ہے۔ تو کسی بھی چیز کے علم کے حصول کا سبب حقیقی اللہ تعالیٰ ہیں۔ اگر سب سے مراد سبب حقیقی ہے تو سبب مؤثر ہے تو ایک ہی سبب نہ ہوا، صرف اللہ تعالیٰ۔ تو آپ نے تین کیسے کہہ دیا؟ تو اگر سب سے مراد سبب حقیقی ہے تو سبب حقیقی صرف ایک ہے، وہ کون؟ اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کو پیدا کرنے سے، علم کو موجود کرنے سے ہوتا ہے، اور کسی بھی چیز کا علم حاصل ہونے میں حواس کا، خبر صادق کا، عقل کا کوئی دخل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ موجود کرنے سے تو ہو جاتا ہے علم۔ تو لے دے کر کے علم ایک سبب حقیقی ایک ہی نہ ہوا۔ جب ایک ہوا تو آپ نے تین کیسے کہہ دیا؟ غلط ہے تین کہنا۔ اور اگر سبب سے مراد سبب ظاہری ہے، جیسے احراق کے لیے آگ سبب ظاہری ہے، تو سبب سے مراد اگر سبب ظاہری ہے تو سبب ظاہری تو صرف عقل ہے، کیونکہ دنیا میں تمام علوم عقل ہی کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ ہر چیز کے علم کے حاصل ہونے کی نسبت عقل کی طرف کی جاتی ہے۔ اس لیے کسی کو کوئی اگر بیوقوف ہوتا ہے، کم بدھی ہوتا ہے، لوگ اس کو چڑھانے کے لیے کہتے ہیں کہ لگتا ہے جب اللہ کی عقل بٹ رہی تھی یہ بات ہی کیا ہے، یہ چلنے لے کر گیا تھا سب عقل گر گئی راستے سے۔ تو جب کسی سے کوئی کام نہیں ہو پاتا ہے، کم بدھی ہوتا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ ارے عقل نہیں ہے کیا جی؟ کہتے ہیں نا۔ تو کم علم ہوتا ہے، کم بدھی ہوتا ہے، کوئی کام نہیں کر پاتا ہے، جانکاری نہیں ہوتی ہے، علم نہیں ہوتا ہے کسی کام کا، تو کیا کہتے ہیں؟ ارے عقل وقل نہیں ہے کیا؟ پتہ چلا کہ کسی بھی چیز کا، پتہ چلا کسی بھی چیز کے علم کا حصول کا سبب کون ہے؟ عقل۔ تو اگر سبب سے مراد سبب ظاہری ہے تو ہر چیز کی علم حاصل ہونے کا سبب ظاہری عقل ہے، کیونکہ ہر چیز کی علم حاصل ہونے کی نسبت عقل ہی کی کی جاتی ہے۔ عقل کے علاوہ اور کوئی سبب ظاہری نہیں ہے۔ رہے حواس، تو حواس تو علم حاصل ہونے کا ذریعہ ہے، کیا یہ اعلیٰ اور ذریعہ ہے۔ رہا خبر صادق، یہ علم کے حصول کا راستہ ہے۔ خبر صادق علم کے حصول کا راستہ ہے، حواس علم کے حصول کا ذریعہ اور آلہ ہے، لیکن سبب ظاہری صرف عقل ہے۔ تو اگر سبب سے مراد سبب ظاہری ہے تو صرف عقل ہے، تو آپ نے تین کیسے کہہ دیا؟ تو حصول علم کا سبب ایک ہی ہوا، کون؟ عقل۔ تو آپ نے تین کیسے کہہ دیا؟ اور اگر سبب سے مراد آپ کی سبب مفضی فی الجملہ ہے، یعنی ایسا سبب مراد ہے جس سبب کے ہوتے ہوئے علم پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی عادت بنی ہوئی ہے، یہ سبب اگر مراد ہے تو سبب مفضی فی الجملہ یہی تین نہیں ہے، سبب مفضی فی الجملہ ان تین کے علاوہ بھی ہے۔ یہ تین تو ہیں ہی، ان تین کے علاوہ، وہ ان تین کے علاوہ کون؟ وجدان، کون ہے؟ وجدان ایک، حدث دو، تجربہ تین، عقل کا غور و فکر کرنا چار۔ یہ چار ہوئے، اور تین وہ ہوئے جو ماتے نے گنایا ہے، حواس سلیمہ، خبر صادق، عقل، تین وہ ہوئے، اور چار یہ چار کے ساتھ ہوئے نا، سات۔ وجدان ایک، حدث دو، تجربہ تین، عقل کا غور و فکر کرنا چار، یہ سات ہوئے۔ تو اگر سب سے بڑا سبب مفضی فی الجملہ ہے جس کے ہوتے ہوئے علم پیدا کر دینا اللہ تعالیٰ کی عادت ہے، تو سبب مفضی فی الجملہ یہی تین نہیں ہے، بلکہ سبب مفضی فی الجملہ ان تین کے علاوہ اور بھی ہیں، وہ ہے وجدان، وہ ہے حدث، وہ ہے تجربہ، وہ ہے عقل کا غور و فکر کرنا۔ کیونکہ وجدان، حدث، تجربہ اور عقل کے غور و فکر کرنے سے بھی یہ جو اسباب ہیں، ان اسباب کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کی عادت ہے علم پیدا کر دینے کی۔ تجربہ، حدث، وجدان، نظر عقل، یہ سارے اسباب ہیں، ان اسباب کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عادت ہے علم پیدا کرنے کی۔ جیسے
حواس سے سلیمہ کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی آت علم پیدا کر دینے کی عقل، اور خبر صادق کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی آت علم پیدا کر دینے کی، اسی طرح ان چاروں کے ہونے ہوئے اللہ تعالیٰ کی آت علم پیدا کر دینے کی۔ تو سب موضی فی الجملہ یہی تین نہیں ہے، سب موضی فی الجملہ ان تین کے علاوہ چار اور بھی ہیں، تو سات نہ ہو گئے۔ تو اسباب علم سب اگر سب موضی فی الجملہ ہے تو وہ سات ہیں، تین نہیں ہے، تو آپ نے تین کیسے کر دیا؟ تو اگر سب موضی فی اگر سب حقیقی ہے تو صرف ایک اللہ تعالیٰ بس، اور کوئی نہیں، اس لیے آپ کو ایک کہنا چاہیے سب العلم واحد، اور اگر سب ظاہری ہے تو وہ بھی ایک ہے عقل، اس لیے یہاں بھی آپ کو ایک ہی کہنا چاہیے سب العلم واحد۔ اگر سب فی الجملہ ہے تو وہ تین نہیں بلکہ سات ہیں، تو آپ کو سات کہنا چاہیے، اسباب العلم ثلاثۃ کے بجائے اسباب العلم سبعۃ کہنا چاہیے۔ تو اسباب علم کو تین بتلانا کسی حال میں درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، کیونکہ علم سبب سے مراد یا تو یہ ہوگا یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا۔ ان تین شقوں میں سے آپ جس شق کو اختیار کریں، ہر شق کی اختیار کرنے کی صورت میں سب علم تین نہیں رہتا ہے، یا تو ایک ہی ہوتا ہے یا سات ہو جاتا ہے، اس لیے آپ کا تین بتلانا صحیح نہیں ہے۔ وجدان بھی سب علم ہے۔ وجدان کسے کہا جاتا ہے؟ سمجھو تعریف، انسان کے اندر پائے جانے والی اس باطنی قوت کا نام وجدان ہے، جس باطنی قوت کے ذریعے جسم کے اندر موجود غیر محسوس کیفیات کا ادراک ہو جاتا ہے۔ جسم کے اندر موجود غیر محسوس کیفیات کا ادراک جس باطنی قوت کے ذریعے ہو جاتا ہے، اسی باطنی قوت کا نام وجدان ہے۔ جیسے کسی کے چہرہ کو تم نے دیکھا، چہرہ کو دیکھنے کے بعد تم سمجھ گئے یہ آدمی بھوکا ہے، فوراً تم نے کھانا لا کر دیا چہرہ کو دیکھ کر، تو اس کا بھوکا ہونا یہ ایک کیفیت ہے، اور یہ بات اور یہ غیر محسوس کیفیت ہے۔ یہ غیر محسوس کیفیت اس آدمی کے جسم کے اندر یہ کیفیت ہے، تو اس آدمی کے اندر غیر محسوس کیفیت جو بھوکے ہونے کی ہے، اس کیفیت کا ادراک تم کو کیسے ہوا؟ وجدان سے۔ تو وجدان تمہارے اندر ایک باطنی قوت کا نام ہے، جس باطنی قوت کے ذریعے کسی بھوکے کے بھوکے ہونے کو تم نے تاڑ لیا، محسوس کر لیا اور کھانا لا کے یہ کھایا۔ یا کوئی آدمی بہت پریشان ہے، غمگین ہے، فکر مند ہے، اس کے چہرے کو دیکھ کر کے تم سمجھ گئے یہ غمگین اور فکر مند ہے، اس پر کوئی مصیبت ہے۔ یہ غمگین فکر مند ہونا، مصیبت زدہ ہونا، یہ ایک باطنی کیفیت ہے جو غمگین اور فکر مند شخص کے جسم کے اندر موجود ہے۔ تم نے اس غمگین اور فکر مند شخص کے غمگین ہونے کو، فکر مند ہونے کو بھانپ لیا، تاڑ لیا، محسوس کر لیا، اور تم نے کہا کہ لگتا ہے آپ کو کوئی فکر ہے، کوئی غم ہے۔ یہ کیسے آپ نے سمجھا؟ اس کا ادراک کیسے ہوا؟ اس کا علم کیسے ہوا؟ آپ کے اندر ایک باطنی قوت ہے جس کا نام وجدان ہے، اس باطنی قوت کے ذریعے، وجدان کے ذریعے تم کو علم حاصل ہے۔ تو وجدان کسی بھی آدمی کے اندر اس باطنی قوت کا نام ہے، جس باطنی قوت کے ذریعے جسم کے اندر غیر محسوس کیفیات کا ادراک ہو جاتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو وجدان بھی صاحب علم ہے۔ حدث، حدث سین سے ہے، فا سے نہیں ہے جی۔ حدث کہا جاتا ہے انسان کے اندر پائے جانے والی اس باطنی قوت کو، جس باطنی قوت کے ذریعے، جو باطنی قوت ذہن کو تیزی سے مطلوب کی جانب مبذول کر دیتی ہے، غور و فکر کے بغیر، مقدمات کو ترتیب دیے بغیر، نظر و فکر کے بغیر۔ تو جو باطنی قوت نظر و فکر کے بغیر، غور و فکر کے بغیر ذہن کو تیزی سے مطلوب کی جانب، نتیجہ کی جانب مبذول کر دیتی ہے، اسی باطنی قوت کا نام ہے حدث۔ جیسے تم نے پڑھا ہوگا القطع الراشدہ کے تیسرے حصے میں
کہ چاند کی روشنی اپنی روشنی نہیں ہے، وہ سورج سے مستفاد ہے، سورج سے لی گئی ہے۔ تو چاند کی روشنی وہ نور مستعار ہے، نور مستفاد ہے، جو چاند سے لی گئی ہے، سورج سے لی گئی ہے۔ پڑھا ہے کہ پڑھا ہے؟ نور القمر مستفاد من الشمس، چاند کی روشنی سورج سے لی گئی ہے، سورج سے مستفاد ہے۔ تو نور القمر مستفاد من الشمس، چاند کی روشنی سورج سے لی گئی ہے، یہ ایک جملہ ہے، ایک سینٹنس ہے۔ تمہارے اندر ایک باطنی قوت ہے، اس باطنی قوت نے ہمارے اور تمہارے ذہن کو اس جانب مبذول کر دیا کہ چاند کی جو روشنی ہے وہ اپنی روشنی نہیں ہے، وہ سورج سے لی گئی روشنی ہے۔ تو ہمارے تمہارے اندر جو قوت ہے، اسی قوت نے ہمارے تمہارے ذہن کو یا کسی کے ذہن کو اس جانب مبذول کر دیا کہ چاند کی روشنی اپنی روشنی بلکہ سورج سے لی گئی ہے۔ تو اس جانب ذہن کو مبذول کرنے میں نہ اس باطنی قوت کو نظر و فکر کی ضرورت پڑی، نہ مقدمات کو ترتیب دینے کی ضرورت پڑی، نہ غور و فکر کی ضرورت پڑی۔ بغیر غور و فکر کے، بغیر مقدمات کو ترتیب دیے، بغیر نظر و فکر کے ذہن کو اس نتیجہ کے جانب مبذول کر دیا اس باطنی قوت نے کہ چاند کی روشنی اپنی روشنی نہیں ہے بلکہ سورج سے دی گئی ہے۔ تو اس کا ادراک کہ چاند کی روشنی اپنی روشنی بلکہ سورج سے مستفاد اور مستعار ہے، اس بات کا ادراک کیسے ہوا ہے؟ حدث سے۔ کیسے ہوا ہے؟ حدث سے ہوا۔ تو حدث اسی باطنی قوت کا نام ہے، اور حدث کے ذریعے جو علم حاصل ہوا اس کو علم حدثی کہا جاتا ہے، اور وجدان کے ذریعے جو علم حاصل ہوا یا قوت وجدان کے جو علم حاصل ہوا اس علم کو علم وجدانی کہا جاتا ہے۔ وجدان کے ذریعے جو علم حاصل ہوا اس کو کیا کہا تھا؟ اس علم کو علم وجدانی، اور حدث کے ذریعے جو علم حاصل ہوا اس علم کو کہا تھا علم حدثی۔ علم حدثی کی جمع حدثیات، علم وجدانی کی جمع وجدانیات، علم وجدانی کی جمع وجدانیات، علم حدثی کی جمع علم حدثیات۔ ایک لفظ ہے تجربہ، تجربہ سے بھی علم حاصل ہوتا ہے، حصول علم کا سبب تجربہ بھی ہے، تجربہ بھی حصول علم کا سبب ہے۔ تجربہ کسے کہا جاتا ہے؟ سبب کے پائے جانے کے ساتھ بار بار مسبب کے پائے جانے کا مشاہدہ تجربہ کہلاتا ہے۔ سبب کے پائے جانے کے ساتھ بار بار مسبب کے پائے جانے کا مشاہدہ تجربہ کہلاتا ہے۔ ایک اس کو زہر کھلایا، مر گیا، اس کے مرنے کا سبب کیا ہوا؟ زہر۔ اس کو بھی وہی زہر کھلایا، یہ مر گیا، مرنے کا سبب کیا ہوا؟ زہر۔ اس کو سبب کھلایا، اس کو زہر کھلایا، وہی مر گیا، مرنے کا سبب کیا ہوا؟ زہر۔ تو موت مسبب ہے اور زہر سبب ہے۔ اس خبیث کو زہر کھلایا، یہ خبیث چھوٹا مر گیا، کب مرے گا پتہ نہیں ہے۔ کا سبب زہر کھانا ہے، زہر ہے، اور موت واقع ہونا مسبب ہے۔ تو جس کو زہر کھلایا جا رہا ہے سبھی کی موت واقع ہو رہی ہے۔ تو سبب کے پائے جانے کے ساتھ مسبب کے پائے جانے کا مشاہدہ بار بار ہونے ہو رہا ہے۔ سبب کے پائے جانے کے ساتھ مسبب کے پائے جانے کا بار بار مشاہدہ ہو رہا ہے۔ یہ بار بار مشاہدہ تجربہ کہلاتا ہے۔ پتہ چلا کہ سبب موت کا زہر کھانا ہے، زہر قاتل ہے، اسی کو تجربہ کہتے ہیں۔ تو تجربہ بھی حصول علم کا سبب ہے۔ نظر عقل، عقل کا غور و فکر کرنا، نظر عقل سے مراد عقل کا غور و فکر کرنا، مقدمات کو ترتیب دینا،
یہاں نظر عقل سے مراد وہی نظر عقل ہے جو تم نے منطق کو پڑھا ہے. تو نظر عقل بھی حصول علم کا سبب ہے. عقل کا غور و فکر کرنا بھی حصول علم کا سبب ہے. مقدمات کو ترتیب دینا بھی حصول علم کا سبب ہے. اور مقدمات کو ترتیب دینے سے عقل کے غور و فکر کرنے سے علم حاصل ہوتا ہے. تم نہیں جانتے ہو کہ عالم حادث ہے یا قدیم، مگر مقدمہ کو ترتیب دیا، غور و فکر کیا، عقل کے نظر و فکر کیا تو حدوث عالم کے علم حاصل ہوا. تو حدوث عالم کے علم کا سبب کیا ہوا؟ مقدمات کو ترتیب دینا، عقل کا غور و فکر کرنا، نظر و فکر کرنا. معلومات تصوریہ کو اس طرح ترتیب دینا کہ مجہول تصوری تک ذہن کی رسائی ہو جائے، اسی کا نام ہے نظر عقل. یا معلومات تصدیقیہ کو اس طرح ترتیب دینا کہ ان معلومات تصدیقیہ سے مجہول تصدیقی تک ذہن کی رسائی ہو جائے، اسی کا نام نظر عقل ہے، اسی کا نام غور و فکر ہے، اسی کا نام مقدمات کو ترتیب دینا ہے. تو معلومات تصوریہ کو اس طرح ترتیب دینا کہ ذہن کی رسائی مجہول تصوری تک ہو جائے، یا معلومات تصدیقیہ کو اس طرح ترتیب دینا کہ ذہن کی رسائی مجہولات تصدیقی تک ہو جائے، اس کا نام نظر عقل ہے، اسی کا نام غور و فکر کرنا ہے، اسی کا نام مقدمات کو ترتیب دینا ہے. اب جن معلومات تصوریہ کو ترتیب دینے سے مجہول تصوری کا علم حاصل ہوتا ہے، ان معلومات تصوریہ کو معرف کہا جاتا ہے. اور جن معلومات تصدیقیہ کو ترتیب دینے سے مجہول تصدیقی کا علم حاصل ہوتا ہے، ان معلومات تصدیقیہ کو دلیل اور حجت کہا جاتا ہے. اور معرف کے اجزاء یعنی اس کے مقدمات، اور دلیل اور حجت کے اجزاء یعنی اس کے مقدمات، دونوں کے مجموعے کو مبادی کہا جاتا ہے. کیا کہتا ہے؟ مبادی. مبادی عام ہوا. دونوں کے اجزاء کو، دونوں کے مقدمات کو کیا کہتا ہے؟ مبادی. اور صرف دلیل کے مقدمات کو، حجت کے مقدمات کو، اس کے اجزاء کو مقدمات کہا جاتا ہے. تو یہاں بمعنی ترتیب المبادی والمقدمات جو لکھا ہے، یہ مبادی عام ہے، مقدمات خاص ہے. خاص کا عطف عام پر کیا ہے. تو کسی بھی چیز کے علم حاصل ہونے کا سبب وجدان ہے. ایسے علم کو علم وجدانی کہا جاتا ہے، اس کی جمع وجدانیات. کسی بھی چیز کے علم کے حاصل ہونے کا سبب حدث بھی ہے، اس علم کو علم حدثی کہا جاتا ہے، اس کی جمع حدثیات. کسی چیز کے علم کے حاصل ہونے کا سبب تجربہ ہے، اور علم تجربہ کو علم تجربی کہا جاتا ہے، اس کی جمع ہے تجربیات. اور کسی بھی چیز کے علم کے حاصل ہونے کا سبب عقل کا غور و فکر کرنا ہے، مقدمات کو ترتیب دینا ہے. مقدمات کو ترتیب دینے سے، غور و فکر کرنے سے جو علم حاصل ہوا، اس علم کو علم نظری کہا جاتا ہے، اس کی جمع ہے نظریات. کیا جمع ہے؟ نظریات. تو نظریات، تجربیات، حدثیات، وجدانیات، یہ سب علم کے اقسام ہیں. علم وجدانی، علم حدثی، علم تجربی، علم نظری. علم نظری کی جمع علم نظریات، علم تجربی کی جمع تجربیات، علم حدث کی جمع حدثیات، علم وجدانی کی جمع وجدانیات. جیسے علم بدیہی کی جمع بدیہیات. تو حصول علم کا سبب یہی تین نہیں ہے. اگر سب سے مراد فی الجملہ ہے، بلکہ تین کے علاوہ چار اور بھی ہیں، تو معقل آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اسباب العلم ثلاث، بلکہ آپ کو کہنا چاہیے اسباب العلم سبعۃ. بہرحال سب سے مراد چاہے سب حقیقی لیں، یا سب فی الجملہ لیں، یا سب ظاہری لیں، تینوں شق میں سے جس شق کو اختیار کریں، اسباب علم کو تینوں سے کرنا صحیح نہیں. یہ ہے سوال. اس میں ایک لفظ آیا سبق میں عادت. کیا آیا ہے؟ عادت. سب فی الجملہ اس سب کہا جاتا ہے جس سب کے ہوتے ہوئے علم کو پیدا کر دینا اللہ تعالیٰ کی عادت ہے. عادت آیا ہے. عادت کسے کہا جاتا ہے؟ کسی آدمی سے کسی کام کا اس طور پر صادر ہونا کہ دیکھنے والے کو کوئی تعجب نہ ہو، اچنبھا نہ لگے، حیرت نہ ہو، ایسے کام کو کیا کہا جاتا ہے؟ عادت.
کھانا پینا سونا بیٹھنا جاگنا ہنسنا بولنا پڑھنا لکھنا یہ سارے ایسے کام ہیں جو تم سے صادر ہو رہے ہیں، اور ان کام کے صادر ہوتے ہوئے کوئی اگر دیکھ لے گا تو کوئی اس کو تعجب نہیں ہوگا۔ پیشاب پخنا کرنا ہنسنا بولنا کسی بوجھ کو اٹھا کر یہاں سے لے کر کہیں چل دینا یہ عام کام ہے جو تم سے صادر ہوتے ہیں، کسی دیکھنے والے کو تعجب ہوگا۔ تو کسی سے کسی فعل کا اس طور پر صادر ہونا کہ دیکھنے والے کو وہ تعجب نہ ہو، یہ عادت کہلاتا ہے۔ ایک آدمی بائیں ہاتھ سے لکھتا ہے، بائیں ہاتھ سے لکھتا ہے، بائیں ہاتھ سے کیسے لکھ لیتے ہو؟ تو عادت بن گئی ہے، اور جب معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی عادت بائیں ہاتھ سے لکھنے کی تو کوئی تعجب پھر نہیں ہوتا، اور نہیں معلوم کیا تعجب ہوتا ہے۔ اور اگر کسی سے کوئی کام ایسا صادر ہو رہا ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد دیکھنے والے کو تعجب ہوتا ہے تو اس کام کو کہا جاتا ہے خلاف عادت، خرق عادت۔ کیا کہا جاتا ہے؟ خلاف عادت، خرق عادت۔ کوئی آدمی ہے جو فضا میں آسمان میں اڑ رہا ہے، جیسے کبوتر کیسے اڑتا ہے، چیل کیسے اڑتا ہے، یا پرندے کیسے اڑتے ہیں، اسی طرح سے آسمان میں اڑ رہا ہے۔ تم نے اڑتے ہوئے دیکھا، ارے کون جا رہا ہے؟ مولانا صاحب صاحب جا رہے ہیں۔ ارے وہی بزرگ ہے، مولانا صاحب صاحب جا رہے ہیں، مولانا صاحب اڑ رہے ہیں آسمان میں۔ تو دیکھنے والے کو تعجب ہو رہا ہے دیکھ کر، حیرت کی بات ہے، آدمی کے آسمان میں اڑتا اور یہ اڑ رہا ہے۔ تو اس سے ایک ایسا فعل صادر ہوا جس فعل کو دیکھنے کے بعد دیکھنے والے کو تعجب ہوتا ہے، اس کا یہ فعل کیا کہلائے گا؟ خرق عادت، خلاف عادت، خلاف اور خرق عادت ہے۔ یہ ہے اعتراض۔ اس اعتراض کا پہلے جواب اعتراض کو کرنا نہیں۔ پھر اگر اعتراض کیا جائے کہ تمام علوم کا سبب مؤثر یا سبب حقیقی، چاہے علوم نظری ہو یا علوم نظری کوئی بھی ہو، تمام علوم کا سبب مؤثر سبب حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ تمام چیزوں کا علم کو اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے اور اللہ تعالیٰ کے موجود کرنے سے ہوتا ہے۔ حادثہ اور خبر اور عقل کے اثر ڈالے بغیر، حادثہ اور خبر اور عقل کے مؤثر ہوئے بغیر، اثر انداز ہوئے بغیر، اثر ڈالے بغیر، تمام چیزوں کا علم محض اللہ تعالیٰ کے علم کو پیدا کرنے سے اور علم کو موجود کرنے سے ہوتا ہے۔ اس لیے تمام علوم کے حاصل ہونے کا سبب اللہ تعالیٰ ہو، اللہ سبب حقیقی ہے۔ اور سبب ظاہری، مثلا احراق کے لیے آگ سبب ظاہری ہے، وہ تو صرف عقل ہے، عقل کا دوسرا کچھ نہیں ہے۔ اور سبب ظاہری مثلا احراق کے لیے آگ سبب ظاہری ہے تو وہ تو صرف عقل ہے، صرف کس کا معنی؟ لا غیر، اس کا معنی صرف عقل ہے، عقل کا دوسرا کوئی نہیں۔ اور رہے حواس تو وہ صرف علم کے حاصل ہونے کا آلہ اور ذریعہ ہے، اور رہے اخبار یعنی خبر ہے تو وہ تو صرف علم کے حاصل ہونے کا راستہ ہے۔ یہ دونوں حصول علم کا سبب نہیں ہے، ایک آلہ ہے ایک راستہ ہے۔ حصول علم کا سبب سبب ظاہر صرف عقل ہے۔ اور سبب موجی فی الجملہ، بین طور کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اس سبب موجی فی الجملہ کے ہوتے ہوئے علم پیدا فرما دیں، عادت کے جاری ہونے کے طور پر۔ شارح رحمۃ اللہ علیہ سبب موجی فی الجملہ کی جو تعریف کی ہے، جو تفسیر کی ہے، جو تشریح کی ہے، اس کی وجہ بتا رہے ہیں۔ سبب موجی فی الجملہ کی تشریح تفسیر توضیح کیا کی ہے کہ جس سب کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عادت میرے اندر علم کو پیدا فرما دینے کی ہے، وہ سبب موجی فی الجملہ، وہ سبب موجی فی الجملہ کہلاتا ہے۔ تو سبب موجی فی الجملہ کی یہ تفسیر کیوں کی شارح نے، اس کی وجہ بتا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ سبب موجی فی الجملہ کی یہ تفسیر ہم نے اس لیے کی تاکہ سبب موجی فی الجملہ مدرک کو شامل ہو جائے اور اعلیٰ کو شامل ہو جائے اور طریق کو شامل ہو جائے، کیونکہ مدرک مثلا عقل ہے، اعلیٰ ادراک مثلا حواس ہے، اور طریق ادراک مثلا خبر صادق ہے۔ ان تینوں کے موجود ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عادت ہے علم پیدا فرما دینے کی۔ ان تینوں کے موجود ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عادت علم پیدا فرما دینے کی ہے۔ ان تینوں کے موجود ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عادت علم کو موجود کر دینے کی، پیدا فرما دینے کی ہے۔ تو ہم نے سبب موجی فی الجملہ کی یہ تشریح اسی لیے کی تاکہ یہ تشریح، یہ تفسیر مدرک یعنی مثلا عقل کو شامل ہو جائے،
اور اعلی ادراک مثلا حواس کو شامل ہو جائے، اور طریق ادراک مثلا خبر صادق کو شامل ہو جائے۔ خبر صادق یہ طریق ادراک کا راستہ ہے، اور حواس اعلی ادراک ہے، اور عقل مدرک ہے۔ عقل کون ہے جی؟ مدرک ہے، مدرک علم حاصل کرنے والا۔ علم حاصل کرنے والا کس کو کہا گیا؟ عقل کو کہا گیا۔ اور اعلی ادراک کس کو کہا گیا؟ حواس کو کہا گیا۔ اور طریق ادراک کس کو کہا گیا؟ خبر صادق کو کہا گیا۔ یہاں پر مدرک کو عقل کو مدرک کہا ہے، جبکہ مدرک عقل نہیں ہوتی، بلکہ مدرک تو نفس ناطقہ ہوتا ہے۔ انسان کا جو نفس ہے وہ مدرک ہوتا ہے، عقل مدرک نہیں ہوتی ہے۔ مگر عقل کو مدرک کیسے کہا انہوں نے؟ ادراک کرنے والا، علم حاصل کرنے والا عقل کو کیسے کہہ دیا؟ عقل تھوڑے مدرک ہوتا ہے، عقل تو وہ اعلی ادراک ہے زیادہ مگر مدرک، عقل کو مدرک انہوں نے اس لیے کہا کہ کسی چیز کا علم حاصل ہونے میں عقل کو مکمل دخل ہے۔ عقل کو مکمل دخل ہے، تو کسی چیز کا علم حاصل ہونے میں عقل کو مکمل دخل ہے، عقل مکمل طور پر مؤثر ہے۔ اس وجہ سے عقل کو مدرک کہہ دیا، پڑھ کر کے مبالغہ کے طور پر عقل ہی کو مدرک کہہ دیا۔ تو یہ تینوں کی تینوں حصول علم کا ذریعہ ہے، عقل ہے، اعلی ادراک ہے، اور طریق ادراک ہے۔ تو ہم نے شیخ مبدی فی الجملہ کی یہ تشریح اس لیے کی تاکہ یہ تشریح شیخ مبدی فی الجملہ ان تینوں کو شامل ہو جائے، کیونکہ ان تینوں کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عادت علم پیدا فرما دینے کی، اللہ تعالیٰ کی عادت ہے علم پیدا فرما دینے کی۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمارے سامنے آتی ہے، اور ہم لوگ اہل عقل بھی ہیں، عقل بھی ہمارے پاس ہے۔ کیا حدیث آتی ہے؟ المؤمن لا یکذب، یعنی پڑھو کہیں الراشدہ کے دوسرے حصے میں المؤمن لا یکذب ولا یغش، ہم لا یغش نہیں بولے، اس لیے لا یکذب بولے۔ المؤمن لا یکذب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث کو ہم نے تم نے سنا ہے، اور ہمارے پاس عقل بھی ہے، تو اس حدیث کو سن لینے کے بعد ہمیں علم ہو جاتا ہے کہ مومن جھوٹ نہیں بولتا ہے، مومن جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ تو ہمارے پاس عقل بھی ہے، اور یہ حدیث ہے، خبر صادق ہے۔ تو دیکھو عقل ہے اور خبر صادق ہے، اور ہم نے کان سے اس حدیث کو سنا بھی ہے، تو اعلی ادراک یعنی ہاتھ سے سمع بھی میرے پاس ہے، اور طریق ادراک یعنی خبریں، یہ حدیث ہے، یہ خبر ہے یہ، اور ہمارے پاس عقل بھی ہے۔ تو ان تینوں کے ہوتے ہوئے ہمیں علم ہو جاتا ہے، ہاں ان تینوں کے ہوتے ہوئے ہمیں علم ہو جاتا ہے کہ مومن جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ تو مومن کے جھوٹ نہ بولنے کا علم ہمیں حاصل ہو گیا ان تینوں سے۔ کن تینوں سے؟ عقل سے، اور حس سے، ہاتھ سے، سمع سے، اور خبر صادق سے۔ خبر صادق سے، خبر صادق کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر المؤمن لا یکذب، اور کون سے؟ ہاتھ سے، سمع سے، اور ہمارے پاس جو عقل ہے اس سے۔ ان تینوں کے مجموعے سے ہمیں کس بات کی علم حاصل ہوا؟ کہ مومن جھوٹ نہیں بولتا ہے، ہمیں علم حاصل ہوا ان تینوں سے۔ تو شیخ مبدی فی الجملہ کی یہ تشریح ہم نے اس لیے کی تاکہ یہ شیخ مبدی فی الجملہ عقل کو، اعلی ادراک کو، یعنی حس کو اور طریق ادراک کو سب کچھ شامل ہو جائے، اس میں یہ تشریح کی ہے۔ تو اگر شیخ مبدی فی الجملہ مراد ہے سب سے، تو وہ تینوں منحصر نہیں ہے، بلکہ ان تین کے علاوہ اور بھی ہے۔ کون؟ تین چار اور بھی ہے۔ کون چار اور ہے؟ مثلا وجدان ہے، اور حدث ہے، اور تجربہ ہے، اور عقل کا غور و فکر کرنا ہے۔ عقل کے غور و فکر کرنے کا مطلب یعنی مبادئ اور مقدمات کو ترتیب دینا ہے، یہ عقل غور و فکر ہے۔ تو چاہے سب جملہ قرار دیں، یا سب ظاہری قرار دیں، یا سب حل قرار دیں، کوئی بھی سب قرار دیں، کوئی بھی شیء اختیار کریں، اسباب علم کو تین وجہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ یا تو دو ہی ہوگا یا سات ہو جائیں گے۔ تو تین کیسے کر دیا؟ ترجمہ دیکھو جی۔ اور سے مبدی فی الجملہ بئی طور کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اس کے ہوتے ہوئے اپنی عادت کی جاری ہونے تو علم پیدا فرما دیں۔ یہ تشریح اس لیے کی تاکہ مدرک کو مثلا عقل کو، اور اعلی ادراک کو مثلا حواس کو، اور طریق ادراک کو مثلا خبر صادق کو شامل ہو جائے۔ یہ تین ہی منحصر نہیں ہے، بلکہ یہاں ان تین کے علاوہ کچھ اور بھی چیزیں ہیں، مثلا وجدان ہے،
اور حدث ہے اور تجربہ ہے اور عقل کا غور و فکر کرنا ہے. عقل کا غور و فکر کرنا موادی کو ترتیب دینے کے معنی میں اور مقدمات کو ترتیب دینے کے معنی میں. موادی اور مقدمات کو ترتیب دینے کے معنی میں عقل غور و فکر کرنا. علم اس سے بھی حاصل ہوتا ہے. تو آپ نے تیرے کیسے کہا؟ یا تو اسباب علم ایک رہتے ہیں یا پھر ساتھ ہو جاتے ہیں. تین کسی حال میں نہیں ہوتا ہے. آپ نے تین کیسے کہا؟ یہ ہے سوال، یہ ہے اعتراض موقف پر.